سنیں سنیں. سنتے رہیں سنتے رہیں. دو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا یہ گانا. ہاں جی، آج اس گانے سے شروع کرتی ہوں اپنی باتیں. باتیں تو خیر بہت ہیں اور بہت ساری جمع بھی ہوئی ہوئی ہیں، اور کبھی نہ کبھی آپ سے بات کرتی رہتی ہوں. تو یہ گانا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے سارے جو میرے سندھی بھائی بھی ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں، رورل سائڈ پہ رہتے ہیں، اربن سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ویسے تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان نے ایک ایک کر کے مر جانا ہے، لیکن یہ جو ہمارے پہ ہے نا لوگ، وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. یہ گانا آپ کو سنا سنا کے سنا سنا کے سنا سنا کے وہ آپ کو سچی میں مار دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ ایسے مرو گے، کیونکہ ویسے ہم لوگ کی کہتے ہیں نا وہ حص تو ہماری مر ہی چکی ہے. جو پاکستان کے سندھ میں رہتے ہیں، پنجاب میں جو ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے وہ تو جس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن جو سندھ میں جب ہم اس دھرتی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ صوفی بزرگ رہتے ہیں، جہاں سے اسلام آگے پھیلا، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایسے حکمرانوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں جو یہ گانا ہمیں سنا سنا کے سنا سنا کے وہ ہمیں مار دیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ سب مر جاؤ بس صرف بھٹو زندہ ہے. ٹھیک ہے. اسمبلی میں سب سے پہلے میں نے یہ بولی تھی بات کہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہو کہ بھٹو زندہ ہے، تو بھٹو زندہ ہے تو کدھر ہے؟ ہمیں دکھاؤ، دکھاؤ نا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھٹو کی آپ بات کرتے ہو کہ جی بھٹو ایک کانسٹیٹیوشن لے کر آیا جو جس نے ایک ڈفرینٹ پاکستان کا وجود بنایا اکارڈنگ ٹو دیم، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھٹو کے ہی زمانے میں ہمارا ملک بھی ٹوٹا تھا، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہوئی تھیں اس زمانے کی. تو میرا تو یہ ایک کہنا ہے کہ میرے جو سندھی بھائی ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، فار واٹ ریزن. اور جب وہ نہیں بھی سپورٹ کرتے ان لوگوں کو تو وہ کس طرح سے خود ہی ووٹ لے کے آگے آ جاتے ہیں. تو ابھی جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات کی تھی کہ فیڈریشن میں آنا چاہیے کراچی، اور ایک اپنا یونٹ ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ. تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، اور یہ بات میں نے کہہ دی تھی، اور آپ لوگوں نے میری پوسٹ بھی پڑھی تھی، اور اس پہ شاید میں نے لاسٹ اپنے ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کراچی جو ایک سب سے بڑا شہر ہے اس ملک کا، جو اتنا ریونیو دیتا ہے، اس کو 5 سال سے وہ سڑکیں جو ہیں وہ ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوتی. پانی ہمیں ملتا نہیں ہے، گیس ہمارے پاس آتی نہیں ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کراچی والے کدھر جائیں؟ تو آج جتنے کراچی کے ایکچول ریزیڈنٹس ہیں، ایکچول ریزیڈنٹس، ان کو ہمیں اب ملنا ہی پڑے گا ساتھ. ہم جب ملیں گے سب ساتھ تو ہی ہماری آواز بہت آگے تک جائے گی، اور آگے تک جانے کے لیے ہمیں اپنے ہر فورم پہ بات کرنی ہے. آج اگر ایم کیو ایم میں بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے میرے سٹیٹمنٹ کے بعد، کوئی بات نہیں. میں کہتی ہوں اگر وہ بھی آج ایک پیج پہ ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے، اور میڈیا بھی یہ بات کہہ رہا ہے، بڑے بڑے اینکرز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی اب ان کے انڈر نہیں ہونا چاہیے،
یہ اگر جتنا ان کے پاس پیسہ آتا ہے یہ اپنے بھی شہروں میں اگر لگا دینا، میں آپ کو بتاؤں اپنے بھی شہروں میں، تو ان کی شہر جو ہے، ان کے گاؤں گوٹ، وہ سب ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن نہ یہ اپنے جگہوں پہ لگاتے ہیں، نہ یہ کراچی شہر پہ لگاتے ہیں، جبکہ یہیں سے کماتے ہیں، سب کچھ یہیں سے کماتے ہیں۔ اپنے گھر انہوں نے یہاں بنائے ہوئے ہیں، ان کو جو سہولتیں ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، یہ سب باتیں مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے۔ جو میرے سندھی بھائی مجھے سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے گاؤں میں آ کے سردار اور نواب اور فلانا ڈھمکا بن جاتے ہیں۔ میری بہت دوستیاں ہیں ان سب سے، میرے بہت اچھے دوست ہیں ان لوگوں کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، لیکن ان کے بھی بس میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک ٹاپ لیول پرسن ہے جو اس ساری چیز کو دیکھتا ہے، اور اس کے انڈر بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم بھی کماؤ، میں بھی کماؤں گا، اور ہم سب آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے۔ آج جب اس سانحہ کے بعد اور لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، چیخیں نکلی ہیں، لٹرلی چیخیں لوگوں کی، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ بھئی ہم چپ رہیں اور دوسرے سانحہ کا انتظار کریں کہ جی وہ یہ ابھی بھولیں گے نہیں ہم لوگ تو دوسرا ہو جائے گا، کیونکہ سسٹم ایسا ہے۔ اور سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ سسٹم کو ہم خود ٹھیک کریں گے، سسٹم کو ہماری آواز ٹھیک کرے گی، اور ہم جہاں بھی ہوں گے ہم بولیں گے۔ آج میں کہتی ہوں کہ دنیا میں کراچی کے کہاں کہاں لوگ موجود ہیں، وہ چاہے سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بٹ وہ انہوں نے کراچی سے کچھ کمایا، کچھ کھایا، کچھ ایجوکیشن لی، وہ بھی ان کا بھی دل روتا ہے جب وہ کراچی آتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو جب لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی کسی مون پہ آ گئے ہیں کہ بڑے بڑے گڈھے ہیں، وہ مون پہ جانے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو؟ وہ تو یہ آلریڈی کراچی پورا انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ ہر گڈھا، وہ موٹر سائیکلوں والوں کو بھی پتہ ہو گیا ہوگا اب تک، تو گاڑی والوں کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا اب تک، تو یہ جو ہے نا بدبخت جو لوگ ہیں جو ہمیں حکمران کی صورت میں ملے ہیں، میں کہتی ہوں ان سے اپنی جان چھڑائیں، اسپیشلی ہمارے سندھی بھائی لوگ، کیونکہ آپ لوگ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں، یا پھر آپ شاید بریانی کھا لیتے ہیں، یا آپ کو یہ پیسے دے دیتے ہیں، یا آپ یہ زور زبردستی سے آپ لوگوں کو ووٹ لیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، آپ لوگوں کے گاؤں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا انہوں نے آپ لوگوں کے شہروں میں؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات، آپ دیکھیں، خود دیکھیں کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے۔ یہ سب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کراچی میں، کراچی میں ان کی پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، کراچی میں ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے بچے کراچی میں پڑھ کے پھر وہ باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہ وہاں سے جب پڑھ کے آتے ہیں تو پھر وہ سردار بن جاتے ہیں، پھر ان کو ٹوپی پہنائی جاتی ہے، پھر وہ الیکشن میں آتے ہیں، یہ اس طرح یہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اور مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، میں برائی نہیں ہے کہ چلو سردار ہے یا جو بھی، لیکن یار اپنے جگہوں کے لیے تو آپ کام کریں نا۔ جب میں نے ایک دفعہ یہ بات بولی تھی اسمبلی کے اندر کہ اس دفعہ کا پورا ہمارا بجٹ جو ہے سندھ کا، چلو کراچی میں مت لگاؤ، تھر پہ لگا دو، تھر کو ایک ایسا شہر بنا دو جو دبئی کی طرح ہو۔ دبئی بھی تو ایک صحرا تھا نا، وہ بھی تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کیونکہ لیڈرشپ تھی وہاں پہ، دبئی میں لیڈرشپ تھی۔ جہاں لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے جگہوں کو اون کرتے ہیں، وہیں پہ ترقی ہوتی ہے، اور ترقی اس ملک میں تبھی ہوگی جب لیڈرشپ اچھی ہوگی، جب لیڈرشپ یہ چاہے گی کہ اس ملک کو ترقی ہونا ضروری ہے، بیکاز ہمارے ملک میں ہر کچھ ہے، سب کچھ ہے ہمارے ملک میں، اتنا اچھا ملک، اتنے اچھے لوگ، بس ان کو گائیڈ کرنے کی چیز ہے، گائیڈ کریں گے تو وہ سب کچھ کریں گے، جیسے وہ دنیا کے ہر شہر میں جاتے ہیں اور وہ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں۔ بہت چند ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، لیکن اصلی میں تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہوتے ہیں۔ ہمارا اگر ریشو دیکھا جائے امریکہ میں بھی یا کہیں اور کسی اور ملک میں بھی، تو بہت کم ہے کرائم ریٹ پاکستانیوں کا۔
کیوں؟ کیونکہ وہ لا ابائڈنگ سٹیزنز بننا چاہتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کنٹری میں جب جاتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ اپنا ابائڈ کرتے ہیں. تو کیوں نہیں پاکستان میں ہو سکتا یہ سب کچھ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی جو پارٹی ہے، یہ چاہتی ہی نہیں ہے. یہ ان کا جو ان کی میٹنگز میں بات ہوتی ہے نا، جو مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کراچی سے تو ہمیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے، مطلب صرف سوائے پیسے کے اور تو کچھ ملنا نہیں ہے. نہ ہمیں یہاں سے ووٹ ملتا ہے، کوئی ایک ان کی سیٹ لیاری کی ہوتی ہے، وہ ان کو مل جاتی ہے، وہ بھی پتہ نہیں کس طرح سے ملتی ہے ان کو، اللہ جانے. تو وہ ان کو مل جاتی ہے، وہ بھی ایتھنک اس کے اوپر ملتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اردو سپیکنگ جو ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے. کیونکہ اب جب بھی کراچی کی بات کرتے ہو، جب بھی، تو یہ ایتھنیسٹی کے اوپر لے آتے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ مہاجر ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکا ہے. بھئی ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر یہ کراچی کے ہر بندہ یا بندی جو آج یہ بات کر رہی ہے کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، وہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے اب افیلیٹ بھی نہیں ہونا چاہتے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کراچی کی جو عوام ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹ بھی نہیں ہونا چاہتی. وہ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں یہ لوگ. اور یہی چاہتی ہے کہ اگر وفاق میں آتی ہے کراچی، جو کہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مار دیں گے، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ کیوں ہو جائے گا؟ پہلے بھی تو کراچی ایک کیپٹل تھا نا، پہلے بھی تو تھا. تو اب کیوں نہیں؟ اب چلو کیپٹل نہیں ہے، کیپٹل تو لے گئے، اسلام آباد لے آئے، اور ادھر کی ترقی خوب ہوتی ہے اسلام آباد کی. لیکن کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے، جس کو اگر پورا ملک یہ سوچے کہ یہی وہ گائے ہے جو ایکچولی آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہے یہاں پر، یہ وہ شہر ہے جو آپ کو ترقی کی طرف آگے لے کے جائے گا. یہ وہ شہر ہے جس کے لوگ جو ہیں وہ محنتی ہیں، وہ ہر گھر کا ایک فرد، ایک کیا، دو کیا، تین کیا، ماں، بیٹا، بیٹی، باپ، ہر کوئی کام کر رہا ہے یہاں پہ. یہ محنتی لوگ ہیں، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. تو اس سے ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہے پورے ملک کے لیے، اگر وہ ڈسٹربڈ ہیں، وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں سارے لوگ، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن کیا کیا مجبوریاں ان کو، مشکلات پورے راستے آتی ہیں. تو میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے آرمی چیف. اگر ان کے پاس جتنی آج کل ایک پاور ہے، تو اگر وہ ہماری سنتے ہیں کراچی والوں کی. بزنس کمیونٹی تنگ آ گئی ہے، بزنس کمیونٹی اتنے تنگ آئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنا پیسہ جو ہے وہ دبئی ٹرانسفر کر دیا. کتنی، آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستانیوں بزنس مین کی ہے. کتنا پیسہ جا چکا ہے اس ملک سے. کچھ تو کرپشن بنی گئی ہے، اور وہ کس طرح سے گئی ہے وہ میں آج تو کھل کے نہیں بولوں گی، لیکن کبھی نہ کبھی ضرور بولوں گی. اور یہ انہی لوگوں کی طرف سے گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر کچھ کرنا ہے نا تو سب ایک آواز ہو جائیں کراچی والوں. اب بہت دیکھ لیے، بہت اموات دیکھ لی، بہت لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، بہت لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھ لیا. یہ جو گل پلازا میں ہوا ہے، آپ لوگوں نے، میں نے جو ایک ویڈیو ڈالی تھی، وہ کیا ویڈیو تھی، کس طرح سے وہ ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، ان کے پاس گلوز تک نہیں ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ، ساری لاشیں نکل گئی. لاشیں تو تھی کہاں، وہ تو ہڈیاں تھیں. اور جس طرح سے، اور کون سا فورینسک، یہاں فورینسک لیب تک انہوں نے تو بنائی نہیں ہے. جب 2013 میں اسمبلی میں تھی تو یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ جی فورینسک لیب بنے گا یہاں پہ، اور ساری جو اس طرح کی ہوتے، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں ایکچولی. مجھے بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ فورینسک لیب ہوئے، بیکاز جو بھی مرڈرز ہو رہے ہیں یہاں پہ، بہت سارے مرڈرز ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی بس ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے.
یہ کہہ کے کہ بھئی وہ تو مر گیا، اس نے فلانے نے مار لیا، اس کی دشمنی تھی، یہ تھی وہ تھی. اسی طریقے سے کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، سانحہ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہ لوگ اسی طریقے سے وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے. یہ کہہ کے کہ جی سب کچھ ہو گیا، لاشیں ہو گئی، اور لاشیں تو تھی نہیں، اور ان کو ڈرم ٹرکس میں اٹھا کے کسی نامعلوم جگہوں پہ کہ 2 ٹرکس جی کڈنیپ ہو گئے بھئی، کہاں کہیں چلے گئے بھئی، وہ کسی نے ان کو لے لیا، ہیجیک کر لیا. کہاں گئے وہ ٹرکس؟ اس میں کیا تھا؟ کیا تھا اس کے اندر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس میں جو ان کی بچوں کی اور بیویاں اور پتہ نہیں کس کس کی لاشیں تھی، اور لاشیں میں کیا تھی، ان کے بونز تھے جو ریزہ ریزہ ہو گئے. کبھی کسی ملک میں اگر یہ چیز ہونا تو سالوں تک وہ صرف ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی بھی چیزیں کو، اور انہوں نے ایسے چٹ پٹ وائنڈ اپ کر دیا. شرم لوگ. آج تو مجھے اتنا ان لوگوں پہ غصہ آ رہا ہے، کیونکہ یہی تو اصلی ہیں. جب ان کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے حکمران بن کے ہمارے سروں پہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ فلانے کی غلطی تھی، اور بلڈنگ کنٹرول فلاں ڈھمکا. تمہارے بھائی بلڈنگ کنٹرول تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ تم لوگوں نے کس طرح سے یہ روڈیں کھود کے ڈالی ہوئی ہیں؟ تمہارے فائر ٹینڈرز، تمہارے یہ ساری جو مشینری ہے، یہ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھی؟ یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی یہ سوچ کے کہ شاید ہماری فیملی کا کچھ بچوں کی یا وائفس کی یا بہنوں کی یا بھائی باپ کی یا بھائی، کسی کو کچھ چیز مل جائے جو شناخت ہو جائے. واٹ اے ٹریجڈی اٹ از. اور اس ٹریجڈی کو ہم لے کے بیٹھے ہیں سارے چینلوں پہ، اور وہ اپنے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ان کی غلطی ہے. وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ سب، اگر یہ سب چیز چیک اینڈ بیلنس اس ملک میں ہوتا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو ایک اپنی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ میں اس ایریاز میں جب جاتی تھی اور میں دیکھتی تھی اتنے قریب قریب بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جو گراؤنڈ فلور گراؤنڈ پلس 2 کی ہیں، وہاں پہ 7 8 مرلہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور وہاں اگر آگ لگے گی تو سب ملے ہوئے تھے اس میں. وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو اس میسج میں بتایا کہ کون ملے ہوئے تھے، اور میں کس کس کو لے کے گئی تھی وہاں پر، یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہاں پہ فائر ٹینڈرز آئے یا ایمبولنس آئے تو آ نہیں سکتی، اتنی پتلی گلیاں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے کراچی میں. اور کراچی والوں، ہم لڑنا چھوڑ دیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے کراچی کے لیے ایک آواز بنیں. اور کراچی دنیا میں کہیں بھی ہم لوگ رہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہیں بھی رہتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا ہے اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اور کراچی سے تو اس لیے محبت زیادہ ہے. دیکھو جو جس شہر کا ہوتا ہے نا، اس کو محبت ہوتی ہے اس سے. اس نے وہاں پڑھا ہوتا ہے، ادھر وہاں پہ اس نے اپنے دوست ہوتے ہیں، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کی میموریز ہوتی ہیں، کتنی میموریز ہوتی ہیں. اور ایک بھی انسان ہمارے شہر کا اس طرح سے چلا جائے تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ اس پہ تو جتنی مطلب کاش اللہ کرے ابھی ایسا کبھی نہ ہو. یہ تو ہم نے بلدیہ فیکٹری کے لیے بھی بولا تھا اس وقت کہ جسٹ امیجن کہ کیا گزری ہوگی ان لوگوں کے اوپر. اور وہ جو ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں، اور مطلب مجھ سے تو سب کہتے ہیں مت دیکھو یہ ویڈیوز، بٹ ویڈیوز تو دیکھنی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ پتہ تو چلے نا یہ کیا ہے ان لوگوں نے. اگر تو کسی نے ایکچولی یہ کوئی جان کے کرا ہے تو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ رپورٹ کب آئے گی؟ اللہ جانے کب آئے گی.
ایک کروڑ کا معاوضے کے لیے بات کی ہے، ان سے فیملی آ جائے گی ان کی. وہ 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 اتنے ٹراما میں ہوں گے فیملی والے کہ وہ ابھی بھی سوچتے ہوں گے کہ اف کاش وہ اس دروازے سے نکل جاتے یا وہ اس دروازے سے. سارے دروازے تو بند تھے. کیا کیا ہوا ہوگا توبہ. اور میں ان لوگوں کو سنتی ہوں، ان کے لیڈرز کو، تو مجھے بہت ہی زیادہ ایک عجیب سی انزائٹی ہوتی ہے کہ یہ لوگ، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کی بھی تو فیملیز ہیں. اگر ان میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا گل پلازا اس وقت تو کیا نیوز بناتے یہ لوگ؟ ہاں کیا نیوز بناتے؟ بس بھائی یہ ٹو مچ ہو گیا ہے کراچی کے لیے. کراچی کو اب واقعی اگر فیڈرل اس میں دیا جائے، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جائے جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، تو ہی میرے خیال سے کچھ اچھا ہوگا اس شہر کے لیے. ورنہ اس شہر کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم جتنا بھی بولے ہیں، بٹ ہمیں بار بار بولنا چاہیے، بار بار بولنا چاہیے کہ اب نہیں چلے گا. بہت کر لیا ان لوگوں نے، اپنی ہمیں لارے لپے دے دیے، بہت بہت دے دیا. اور اب ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہم اپنے شہر کو بچائیں. اپنے شہر سے جو جو محبت کرتے ہیں وہ اس بات کو سوچ لیں کہ بس بہت ہو گیا. یہی ہمارا ہیش ٹیگ ہونا چاہیے کہ بس بہت ہو گیا. کراچی کی جان چھوڑو تم لوگ. جاؤ جاؤ اپنے شہروں میں، وہاں پر کچھ اچھا کر لو. میں تو کہتی ہوں وہاں اچھا کر لو، تو ہم کراچی کے لوگ وہاں جا کے پراپرٹیز لے لیں گے. بھائی تم کر کے تو دکھاؤ. تم تو نہ اپنے شہروں میں کچھ کرتے ہو، نہ تم اس شہر میں کچھ کر رہے ہو. اس شہر میں صرف اردو سپیکنگ نہیں رہتے، اس شہر میں ہر ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. ان کے لیے کچھ کر لو بھائی. میں تو یہاں ایتھنیسٹی کی بات ہی نہیں کر رہی، میں تو صرف کہہ رہی ہوں کہ اس شہر کو جو ڈیزرو کرتا ہے نا، وہ کر دو اس شہر کے لیے. بس باقی اور کیا کہہ سکتی ہوں، یہی بول سکتی ہوں. اور میرا آج دل بہت زیادہ وہ تھا یہی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے، اینڈ آئی فیلٹ دیٹ آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ انف از انف، سیریسلی انف از انف. اپنا بہت خیال رکھیں آپ لوگ، اور کراچی کی آواز بنیں.